اور خان صاحب پٹ رہے ہیں ہم کہ اس سے بچیں، نہ کریں گے یہ اگر اس ملک میں یہ کچھ ہو گیا آپ بھی کہیں کے نہیں رہیں گے. دوسروں کو تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا. معاشرے کو ہتھیار اٹھا لینے پر مجبور کرنے. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے پولیس ایکشن کرے اور اس کے اوپر پیٹرول بم مارے جائیں. آپ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر بے پناہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لا انفورسرز کے اوپر پیٹرول بم پھینکنے کا حق نہیں ہے، نہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، نہ آپ کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لہٰذا اب آ جاتے ہیں کورٹ. جس کورٹ نے کل کی صورتحال کو، پرسوں کی صورتحال کو ڈیفیوز کیا، اسے اگر کمپلیمنٹ ہم نہیں کریں گے تو بہت زیادتی ہوگی. انہوں نے یقیناً ایک ایسی انفارچونیٹ سچویشن کو ہونے سے بچایا ہے جس میں جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا، چاہے وہ پولیس والے ہوتے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے پیروکار یا ان کے مددگار ہوتے، تو صورتحال بہت خوفناک ہو جاتی. یہ بات ہوئی ہے عدالت میں، 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتوار کو آپ کے اعلان کے مطابق جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ شہر کے امن پر رحم کریں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ شاید پولائٹ ہوں گے یا الفاظ شاید اتنے گمبھیر نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر چھپا ہوا میسج بہت گمبھیر ہے اور بہت خوفناک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ خان صاحب کو یہ واردات اور یہ کارروائی دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سے بالکل آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ جیت عمران خان صاحب نے دعویٰ نہیں کیا اس جیت کا دعویٰ کیا فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے گاڑی سے باہر نکل کے لہرا لہرا کے لوگوں کو کہا ہے کہ جنونیت کی جیت ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں لیکن فواد چودھری صاحب اگر کچھ بولیں گے بخاری صاحب تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن وزیر اطلاعات وہ رہتے ہیں، ان کی طرف سے پی ٹی آئی کا ایک موقف آتا ہے، تو کیا سمجھا جائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس گاو میں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ اسپوکس پرسن ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں کی کون سی بڑھاس نکال رہے ہیں. وہ چاہے یہ ہو، چاہے فیاض الحسن چوہان ہوں، چاہے شبلی فراز ہوں، یہ کیا بول رہے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو، یہ تاریخ بھی طے کرے گی اور وقت بھی طے کرے گا. اس وقت تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کے فالوورز کو بھی لگ رہا ہوگا کہ دیکھو کیا خوبصورت نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ان نعروں کی قیمت دینی پڑتی ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. پھر فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا، آپ نے سنا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے کل اور پرسوں کیا، اگر وہ کسی دینی جماعت نے کیا ہوتا تو اب تک وہ دہشت گرد قرار دے دی گئی ہوتی. آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا ادراک کریں اور اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ قانون کے خلاف نہ جائیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ 1-2 دن شو تو ہو جائے گا، تالیاں بھی بج جائیں گی، لیکن جب پھر ریت آئے گی تو پھر لوگ جیلوں میں گلتے سڑتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ہم اس ملک میں کئی بار دیکھ چکے ہیں. ان نعروں کی قیمت بھٹو صاحب نے دی، ان نعروں کی قیمت بے نظیر نے دی، ان نعروں کی قیمت 3 دفعہ نواز شریف صاحب دے چکے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب بھی اس کی قیمت دیں گے. مگر قصور ان کا نہیں ہے، قصور اسی ارد گرد کے وشس سرکل کا ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. میری التجا ہے خان صاحب سے، خان صاحب ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں تو آپ کی دوستی کا دم بھرتے تھے. ہم 30-35 سال سے آپ کے ساتھ فرسٹ نیم بیسس پر تھی، آپ مجھے سلیم کہہ کے پکارتے تھے، تو وہ ہم ہمدردوں میں سے تھے. لیکن آپ کے ہمواریوں نے پہلے ہمیں غلط ثابت کیا، پہلے ہمیں برا ثابت کیا، پھر آپ کا دشمن ثابت کیا، اور ہم مان گئے. یہی کمال ہے ان کا. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایسے دعوے نہیں کرتا، وہ ایسے کلیمز نہیں کرتا کہ اگلی شام یا اگلی صبح یا 2 ہفتے بعد یا 4 مہینے کے بعد اس کو امبیرس ہونا پڑے. یہ لیڈرشپ کے تقاضے ہیں. لہٰذا اس پر بھی عمران خان صاحب کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دفتر خارجہ نے میرے خیال میں اس کو صحیح ٹیکل کر لیا ہے. ٹویٹ کے نیچے جو ہے وہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ بن مانگے مشورے نہیں دیں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے آپ کو دینی جماعتوں کا ریئیکشن بھی بتا دیا، میں نے آپ کو جنرل فیلنگ جو ہے میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا اندر وہ بھی بتا دی. اب یہ ہمارا فارمل ریئیکشن ہے کہ باقاعدہ فورن آفس کا اسپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ who the hell you think you are. آپ سے کس نے کہا تھا کامنٹ کرنے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے؟ ہم نے تو نہیں مانگا آپ سے. لہٰذا آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو خان صاحب کی ہے.
جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ملاقات باجوہ صاحب سے آخری جو صدر علوی صاحب کی وساطت سے ہوئی تھی وہ بھی زلمے خلیل زاد نے کرائی تھی، اور اب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن آپ جون میں کرا دیں. Who the hell he thinks he is to decide and determine when the nation should go to the polls? اور کیا عمران خان صاحب کو خود اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ ہیں کون، آپ سے کس نے مانگا مشورہ؟ بس یہ وہ کنٹراڈکشنز ہیں جو عمران خان صاحب کے قد کو بڑا کرنے کی بجائے چھوٹا کرتی جا رہی ہیں. دیکھیے جب ایک نیشنل سٹیچر کا لیڈر باہر نکل کے اپنے ورکر سے اپنے ساتھیوں سے یہ کہے کہ آپ نے کل کمال کر دیا، رینجر کی بھی دڑک لگوا دی آپ نے، دوڑ لگوا دی آپ نے، پولیس کی تو ایسی تیسی پھیر دی آپ نے، ٹرکوں کو آگ لگائی آپ نے، کمال کر دیا، تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ لالیسنس اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ پھر قابو سے باہر ہو جائے؟ کیا پی ایس ایل کے میچز کا کنسرن خان صاحب کو نہیں ہونا چاہیے؟ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کل جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس کے وہ سبوٹیج کرنے کے برابر تھا، وہ اتوار کو جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اتوار از اے فائنل فار پی ایس ایل ٹورنامنٹ. تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کا خان صاحب کو ادراک ہونا چاہیے. اب وہ شاباش تو آپ نے دے دی اپنے ورکرز کو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اے ایس آئی صاحب تھے، نام ان کا غالباً عمران بٹ ہے، وہ ڈیوٹی کر کے زمان پاک سے جا رہے تھے تو 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان کے اوپر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے.